لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. محترم حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے متعلق باتیں جانی کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرک ہے اور ناجائز ہے. ہم نے اس سلسلے میں جانا ہے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں. آج کے درس میں ایک اہم موضوع وسیلے سے متعلق، تقرب الہی کے لیے مخلوق کا وسیلہ لینا، اس کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، جائز ہے تو جائز ہونے کی کیا صورتیں ہیں، اور پھر ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی کیا صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم جانیں گے. وسیلے سے متعلق جہالت، لا علمی، کم علمی اور غلط فہمی کی بنا پر اکثر لوگ گمراہیت کے شکار ہیں اور ناجائز وسیلے کو جائز سمجھ کر بڑے زور و شور سے انجام دیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کی جائز صورتیں کیا ہیں اور پھر ناجائز صورتیں کیا ہیں. وسیلہ یہ عربی لفظ ہے اور اسی سے توسل بھی ہے. توسل، یہ توسل، اس کا معنی ہے کسی چیز کے قریب ہونا اور کسی چیز کے ذریعے کسی دوسری چیز تک پہنچنا. کسی چیز کے قریب ہونا یا کسی چیز کے ذریعے کسی دوسری چیز تک پہنچنا، تو اس کو توسل اور وسیلہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایسا سبب جس کے ذریعے ہم کسی چیز تک پہنچے یا ہم اس چیز کو اپنا کر کچھ مقصد حاصل کر سکیں، تو اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ نے ایمان والوں کو اس آیت میں مخاطب کیا: اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا تم ذریعہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں تم جہاد کرو، اس کی راہ میں تم کوشش کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کے حصے وابتغوا الیہ الوسیلہ کو لے کر جو اہل بدعت ہیں، جو غیر شرعی وسیلے کو اپنائے ہوئے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود
قرآن میں وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے، اور اس سے جو ہے بزرگان دین، اولیاء، صالحین جو وفات پا چکے ہیں ان کے وسیلے کی دلیل پکڑی جاتی ہے، جبکہ یہاں اس آیت میں بزرگان دین، اولیاء اور صالحین سے وسیلہ لینے کی کوئی دلیل نہیں، آیت سے غلط استدلال کیا جا رہا ہے۔ وسیلہ کے معنی ذریعہ اور تقرب کا کوئی ایسا سبب جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یدعون، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب سے وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کی جانب وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، یرجون رحمتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ تلاش کرتے ہیں، مطلب ایسے اعمال کو اپناتے ہیں جس کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے، جس کے ذریعے وہ اللہ کے محبوب بن سکے۔ ایسے کام نہیں کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ ناراض ہو، اللہ کی رحمت کی امید اعمال صالحہ سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جو ہے گناہوں کی بنا پر ہوگا، گناہوں کی پکڑ، گناہوں پر سزا کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر وسیلہ جو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا وہ کون سا وسیلہ ہے؟ آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ وسیلے کی دو قسمیں ہیں، توسل اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مشروع وسیلہ، مشروع توسل، یعنی کہ جائز وسیلہ، جائز توسل، اور پھر اس جائز وسیلے کی بھی قسمیں ہیں۔ جائز وسیلہ جو ہے وہ تین طرح کا ہے۔ جائز وسیلہ جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو جائز وسیلہ ہے، پہلا جو وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام اور صفات ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے تم اللہ سے دعا کرو، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، آیت نمبر 180 سورہ اعراف، اللہ نے اس میں اہل ایمان کو حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، اللہ کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر کیے گئے، احادیث میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ حشر کے آخر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اسی طرح سے اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ تو یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنے کا حکم دیا۔ اب ان ناموں کا واسطہ ہم دے کر دعا کیسے کریں گے؟ جیسا کہ انبیاء کرام نے کیا،
اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنا چاہتے ہیں، رحمت کی درخواست کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم ارحمنی انک انت الغفور الرحیم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا معصورہ میں ہمیں سکھلایا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِندِكَ وَارْحَمْنِي تو مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ سے رحمت کی دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام الرحیم کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام الغفور یا الغفار کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللہ سے رحمت مانگی جا رہی ہے، وهب لنا من لدنك رحمة کہ اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے۔ تو الوہاب اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ دعا ذکر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں۔ تو ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا حوالہ دے کر ہم اللہ سے دعا کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کریں گے، اور اسی طرح سے ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کا حوالہ دے کر، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس طرح سے اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر، ان ناموں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ میں یہ چیز کا طلبگار ہوں اور تیری یہ صفت ہے کہ تو چیز عطا کرنے والا ہے، تو مجھے عطا فرما۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا جو وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا، واسطہ دینا، اپنے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو یہ اللہ کے رب ہونے کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایک تیری طرف بلانے والا نبی کے پیغمبر قاصد اہل ایمان، یہ تیری طرف ہم کو بلا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ پھر اللہ سے ہم حوالہ دے رہے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لے، آمنا فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں وفات دے، ہمارے انجام کر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کی جا رہی ہے اپنے ایمان کا واسطہ دے کر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ویسا ایمان جیسے تیرے انبیاء، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے تھے۔ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، تیری عبادت میں کسی کا شریک ہم نہیں بناتے، ہم تیرے نام اور صفات کو مانتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ پر ایمان، اور اسی طرح سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان کا واسطہ دینا۔ ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہماری نمازوں کو تو قبول فرما، اور ہماری نمازوں کے عوض میں ہمیں تو مصیبتوں سے بچا، جہنم سے بچا، ہماری پریشانی کو دور فرما،
ہمیں شفا دے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے جو کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ 3 لوگ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ہے ہم سے پہلے جو سابق قومیں ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں اچانک جو ہے بارش شروع ہوئی، تو وہ جو ہے تینوں ایک غار میں پناہ لی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ کے پاس آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ غار سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ اب وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ وہ تینوں مل کر بھی ہٹا نہیں سکتے، اور آج کے جیسے اسباب اس زمانے میں تو نہیں تھے کہ چلیے کسی کو فون کر کے بلا لیں کہ وہ آ جائیں اور اطلاع مل جائے، یا وہیں پر رہ کر جو ہے واٹس ایپ فیس بک وغیرہ کے ذریعے کچھ پیغام پہنچا دیں، میسج کر دیں کہ کوئی مدد کے لیے آئے۔ ویسے تو انتظامات اس دور میں نہیں تھے۔ تو ان 3 لوگوں نے کیا کیا؟ ان 3 لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کی، اور آپ تمام یہ واقعہ جانتے ہوں گے۔ ایک شخص نے اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی محبت کا حوالہ دیا کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور رات میں جو ہے بکریاں جب چرا کر واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو دیتا، پھر بیوی بچوں کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں آنے میں تاخیر ہو گئی، ماں جو ہے سو گئی، بچے یہاں دودھ کے لیے ترس رہے، تو اس نے دودھ دھو کر جو ہے بچوں کو دینے کے بجائے ماں کے پاس لے جا کر کھڑا ہو گیا اور انتظار میں رہا کہ جب ماں بیدار ہو جائے تو میں اس کو دودھ پیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر کہ اللہ میں نے اپنی اولاد پر میری ماں کو ترجیح دی، میرے ماں باپ کو میں نے ترجیح دی ہے، یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے، میرے اس عمل کے بدلے اے اللہ تو اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے، اس غار سے ہمیں نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چنانچہ اس کی دعا کے بعد غار کچھ ہٹی اور کچھ راستہ بنا۔ پھر دوسرے شخص نے اپنے نیک عمل کا تذکرہ کیا۔ دوسرے شخص نے جو تذکرہ کیا وہ یہ کہ وہ جو ہے اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا، قریب تھا کہ وہ بدکاری کر لیتا، لیکن اس لڑکی نے اسے اللہ سے ڈرا اور کہا اتق اللہ ولا تفضل خاتم۔ بچوں خاموشی، اتق اللہ، اے بچوں اتق اللہ ولا تفضل خاتم، کہ اللہ سے ڈرو اور میری عزت کو تاڑ نہ کرو، میری عزت کو پامال نہ کرو۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور وہ اس برائی کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے اللہ سے اپنے اس عمل کا واسطہ دیا کہ اے اللہ میں نے تجھ سے ڈر کر اس عمل سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا، تو میرے اس عمل کو تیرے ڈر سے چھوڑنے کی بنا پر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ چٹان اور کچھ جو ہے سرک گئی، کچھ اور راستہ بنا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ جو ہے اس غار سے باہر نکل سکتے۔ پھر تیسرے شخص نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو محنت کیا کرتا تھا، جب اس کی اجرت دینے کا وقت آیا تو اجرت لینے سے پہلے وہ چلا گیا۔ اس کی جو اجرت تھی، اس کی جو تنخواہ تھی، اس کی جو مزدوری تھی، میں نے اس کو محفوظ کر رکھا، اس کو تجارت میں لگایا، اس سے مجھے بہت سا فائدہ ہوا۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہا کہ میں آپ کا فلاں مزدور ہوں، میری مزدوری آپ کے پاس ہے، مجھے دے دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جانور، یہ جو گائے بکریاں وغیرہ ہیں، یہ سب تمہاری مزدوری لے جاؤ، یعنی اس کی مزدوری سے یہ سب فائدہ ہوا تھا، کہا کہ یہ سب تمہارے لے جاؤ۔ تو اس طرح اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ نہیں کہ اپنا کچھ فائدہ نکال لے، بلکہ اس سے جو بھی فائدہ ہوا اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر دعا کیا کہ اللہ میرے اس عمل کی بنا پر میں نے جو کیا، جو مزدوری تھی، اس سے جو بھی فائدہ اس کے حوالے اس لیے کیا تاکہ تیری رضامندی حاصل ہو، تو میرے اس عمل کو پسند کرے۔ چنانچہ اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔
چنانچہ وہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ تو یہ واقعہ، اس میں 3 لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی، اور یہ واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا، اس لیے ہم بطور استدلال اس کو ہم بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم فجر کے پابند ہیں، اللہ سے اس کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ سنتوں کے پابند ہیں، اس کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ قرآن کی ہم روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اس کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، دیگر نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، تو ان کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ دوسرا جائز وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا۔ اور تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے کہ ہم کسی زندہ نیک شریعت کا پابند شخص جو ہے اس سے دعا کی درخواست کریں، اس کی دعا کو وسیلہ بنا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، بیماری سے شفا دے، اولاد نہیں ہے اولاد عطا کرے، اسی طرح سے بے روزگار ہیں روزی عطا کرے، قرض میں ڈوبے ہوئے قرض سے نجات دے۔ جو بھی اپنی پریشانی، ان سے یہ نہیں کہ ان کا واسطہ دے کر ہم نہیں دعا کریں گے، بلکہ ان سے درخواست کریں گے جو زندہ ہے، جو انتقال کر گئے ان سے نہیں، بلکہ جو زندہ ہیں بقید حیات ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ دعا کریں، اور ان سے درخواست کرتے ہوئے ہم بھی دعا کریں۔ ایسا نہیں کہ بس انہی پر ہم بھروسہ کر لیں، خود ہم بھی دعا کریں، پھر ان سے بھی دعا کی درخواست کریں۔ اور کس سے دعا کی درخواست کرنا ہے؟ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، وہ شرک سے بچنے والا ہو، بدعات اور خرافات سے بچنے والا ہو، شریعت کا پابند ہو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا، اس سے ہم دعا کی درخواست کریں، نہ کہ ایسے لوگ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑے نیک متقی پرہیزگار پارسا دکھاتے ہیں، اپنے حلیے بنا لے کر جبے پہن لیے، بڑے بڑے بال پال لیے، ہاتھوں میں جو ہے انگوٹیاں پہن لیے، گلوں میں جو ہے من کے وغیرہ ڈال لیے، ہاتھ میں تسبیح لے لیے، اپنے آپ کو بڑے متقی پرہیزگار بنائے، ایک نماز نہیں پڑھتے، شریعت کی کوئی پابندی نہیں، نہ قرآن کی تلاوت، بلکہ وہ عیاشی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ایسے لوگ جو ظاہری شکل و صورت سے اپنے آپ کو نیک بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نیک نہیں ہے، وہ شریعت کے پابند نہیں ہے، شعبہ آباد ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے شعبہ آبادی کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نہیں، ایسے لوگوں سے نہیں جو اپنا جو ہے سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس بنا پر ہم مستجاب الدعوات ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں پیر پر ہم نے بیعت کی ہے، تو ایسے لوگوں سے دعا کی درخواست نہیں کی جائے گی، بلکہ جو شریعت کا پابند ہے، جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہے، اس سے ہم دعا کی درخواست کریں گے۔ اور اس سلسلے میں جو دلیل ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ کے پاس آ کر کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کرے۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ بارش کی کمی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے کھیتیاں تباہ ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہوتے ہوئے ممبر پر ہی اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، تو بارش نازل ہوئی۔ تو آپ سے دعا کی درخواست، اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی گئی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر بارش نازل کی۔ پھر جب بارش کی کثرت ہوئی
پھر وہی شخص آ کر اللہ سے پھر دوبارہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو جو ہے روک دے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو آبادی کے بجائے جو پہاڑی علاقے ہیں، ایسے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر جنگلات ہیں، ایسی جو ہے جگہوں پر اللہ تعالیٰ بارش کو پھیر دے. اللہم علی الاکام والزراع ببطون الاودیہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جب تک آپ زندہ تھے آپ سے آ کر دعا کی درخواست کی. آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کی قبر کے پاس جا کر دعا نہیں کی کہ آپ ہماری اس مصیبت کو دور کر دیں، آپ ہماری اس پریشانی کو دور کر دیں. آپ جب تک زندہ تھے آپ سے دعا کی درخواست کی. آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر یا جہاں کہیں رہے وہاں جو آپ کا نام لے کر اللہ سے دعا نہیں کی، آپ کا واسطہ لے کر اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ وہ ان کے زمانے میں جو دوسرے صحابہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب تھا ان سے دعا کی درخواست کی. جیسا کہ اس سلسلے میں ایک واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی لاحق ہوئی، بارش کی کمی ہوئی. تو اس وقت لوگوں نے آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بارش کے لیے جو ہے دعا کی جائے. تو صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا گیا، بارش کے لیے نماز پڑھی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ جب تک تیرے نبی تھے ہم تیرے نبی سے دعا کی درخواست کرتے تھے، تیرے نبی جب تک تھے تیرے نبی سے ہم دعا کی درخواست کرتے تھے، جب بھی بارش کی کمی ہوتی تیرے نبی سے ہم دعا کی درخواست کرتے تو برساتا تھا. اب تیرے نبی تو موجود نہیں، تیرے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، تیرے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ہم ان سے تجھ سے دعا کراتے تو ہم پر بارش نازل فرما. تو دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرا رہے ہیں کس سے؟ عباس رضی اللہ عنہ سے. خود وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، عشر مبشرہ میں سے جنت کی خوشخبری انہیں دی گئی، خلیفہ ہیں. ان کا یہ تواضع، ان کی عاجزی، ان کی انکساری کہ وہ خود اللہ سے اپنا واسطہ دے کر اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کے چچا سے درخواست کریں کہ آپ دعا کیجیے، یہ ان کا تواضع تھا. تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جو زندہ شخص ہے، جو دین کا شریعت کا پابند ہے، ہم اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کے ذریعے سے ہمیں بیماری سے، مصیبت سے نجات دے اور ہماری پریشانی کو دور کرے. اس واقعے میں ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی کہ ہم جس سے چاہے دعا کی درخواست کریں. جو بے دین ہے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے، اس سے دعا کی درخواست کریں. اس واقعے سے ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی کہ جو نیک اور صالح لوگ بزرگان دین جو انتقال کر گئے ان سے جو ہے ہم جو ہے وسیلہ لیں اور ان کے واسطے سے دعا کریں جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں. اب غور کریں، اگر بزرگان دین، اولیاء، صالحین وغیرہ سے وسیلہ لینا جائز ہوتا، جو کہ انتقال کر چکے ہیں ان سے وسیلہ لینا جائز ہوتا، تو پھر صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وہاں موجود ہے، سب صحابہ وہاں پر جاتے، وہاں جا کر دعا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے عرس ہوا کرتا جیسا کہ آج بزرگان دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں. عرس اور میلے جو ہو رہے ہیں بزرگان دین کے نام پر، صحابہ کرام سب سے پہلے اس کو کرنے والے ہوتے، کیونکہ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ سے ملاقات کیے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تو کہتے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہیں. ایسے صحابہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو جانا، پہچانا۔ آپ کی وفات کے بعد وہ جا کر آپ کی قبروں پر سجدے نہیں کیے، وہاں جا کر آپ کے لیے نظر و نیاز نہیں کی، آپ سے منتیں اور مرادیں نہیں مانگی، بلکہ وہ مانگتے تھے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جو زندہ ہیں، نیک ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ہم ان سے جو ہے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے۔ تو یہ 3 طرح کا وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے، 3 طرح کا وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے۔ ایک اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، دوسرا خود اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، تیسرا جو ہے کسی زندہ شریعت کے پابند اہل ایمان تقوی والے شخص سے جو ہے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ 3 صورتیں جائز ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی جو جائز صورتیں ان میں یہ ہے کہ انسان خود اپنی توحید کا واسطہ دے، اللہ تعالیٰ پر جو خالص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا واسطہ دے، اور اسی طرح سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں محتاج ہوں، اللہ تو بے نیاز ہے، تو یہ بھی اللہ کی صفات اور اس کے ناموں میں آتا ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ جائز وسیلہ ہے۔ تو آج کے درس میں ہم یہیں پر اتفاق کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے وسیلے کا معنی جانا کہ وسیلہ کے معنی ذریعہ اور جو ہے کسی چیز تک پہنچنے کا سبب، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مشروع یعنی جائز اور دوسرا غیر مشروع ناجائز، غیر مشروع اور ناجائز۔ اللہ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ جو جائز ذرائع ہیں، اللہ کے نام اور صفات سے وسیلہ لینا، اور اسی طرح سے اپنے ایمان کا، اپنے عمل صالح کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، یا کسی زندہ نیک شریعت کے پابند ایمان والے شخص سے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے، آج ہم نے جانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو غیر مشروع وسیلہ ہے، ناجائز وسیلہ ہے، اس سلسلے میں ہم جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے غیر شریع وسیلے کو اختیار کرنے سے بچائے، جو جائز اور شرعی وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس وسیلے کو اپنانے والا اور اختیار کرنے والا بنائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔